الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأحيينا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا أنك كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عزیزان گرامی سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں مرنے کے بعد کے حالات اور احوال پر گفتگو شروع کی تھی۔ موت کے وقت سے آدمی کا جہان بدل جاتا ہے، مرنے والا عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ یاد رکھیں ہر عالم اور ہر جہان کے حالات مختلف ہیں، اور عموماً ایک جہان والوں پر دوسرے جہان والوں کے حالات مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں۔ انسان پر ایک عالم وہ ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تھا، روح کی شکل میں موجود تھا، اس جہان کو عالم ارواح کہتے ہیں۔
روحیں وہاں رہتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتی ہیں۔ نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کی روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، ملتی ہیں، دنیا میں بھی ان کا آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں انسانی روحیں ہزاروں لاکھوں سالوں سے ہیں، جب سے اللہ نے روحیں بنائی ہیں، کائنات کو بنایا ہے۔ اس وقت اللہ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے وعدہ بھی لیا تھا، میثاق بھی لیا تھا، عہد بھی لیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ اور وہ میثاق یہ تھا، الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے یہ میثاق لے کر سب کو اس پر گواہ بنایا۔ یہ ایک الگ جہان ہے۔ اس کو سمجھاؤ، اے بیٹھ جا، بند کر لائٹ، توجہ رہے میری طرف۔ الست بربکم، یہ عالم ارواح ہے، ارواح کا جہان ہے۔ پھر دوسرا جہان ماں کے پیٹ کا جہان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی، اور آج سائنس نے اس کی تائید کی۔ یہ حضور کی حدیثوں کا اور سنت کا اعجاز ہے۔ وہ زمانہ سائنس کا نہیں تھا، میڈیکل کا نہیں تھا، سکریننگ اور ٹیکنالوجی کا نہیں تھا۔ حضور نے وحی کے ساتھ ایک بات فرمائی، آج دنیا کے کافر اور غیر مسلم بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے مشاہدہ کر کے حضور کے اس بات کی تائید کر رہے ہیں، تردید نہیں کر رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، ماں کے پیٹ میں نطفہ رہتا ہے 40 دن تک، پھر 40 دن کے بعد یہ نطفہ خون بن جاتا ہے۔ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر 40 دن کے بعد یہ خون کی بوٹی بن جاتی ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر 40 دن بعد ڈھانچہ بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، ان پہ گوشت چڑھتا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اب 3 چلوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتے ہیں، جان ڈالتے ہیں، روح عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہ اب دوسرا جہان شروع ہو گیا ہے، انسان پر یہ دوسرا جہان شروع ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اسے زندگی مل گئی ہے۔ ماں کا پیٹ بھی بچے کی ایک قبر ہے، ایک قبر دنیا سے آنے سے پہلے ہے، ایک قبر دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ اس قبر میں بھی آکسیجن ہے، سانس ہے، غذا ہے، خوراک ہے۔ اللہ نے بچے کی خوراک رکھی ہے، لیکن دنیا کی خوراک سے وہ خوراک مختلف ہے۔ دنیا میں وہ خوراک حرام ہے، اور ماں کے پیٹ میں وہ خوراک بچے کی اصل خوراک ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک کیا ہے؟
اور کہاں سے وہ خوراک لیتا ہے؟ منہ سے وہ خوراک نہیں لیتا، اس کو اللہ یہ خوراک ناف کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور وہ خوراک خون کی شکل میں ہوتی ہے۔ خواتین کا جو ایام مخصوص کا خون ہے، حالت حمل میں وہ بند ہو جاتا ہے، اور اس خون سے بچے کی نشو و نما اور خوراک ہے، اور بچے کا آکسیجن ہے، وہ ایک الگ جہان ہے۔ اس جہان میں ہم اس جہان کو دیکھتے نہیں ہے، چند چیزوں کا مشینوں کے ذریعے مشاہدہ ہوتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے مشاہدہ ہوتا ہے، اور وہاں کی جو حقیقت ہے اور اصل حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم نہیں جانتے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ دنیا میں آتا ہے، یہ تیسرا جہان ہے۔ اس دنیا کے جہان میں یہ قبر کے جہان سے، پیٹ کی قبر کے جہان سے، ماں کے پیٹ کے جہان سے، عالم ارواح سے مختلف انداز میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، نیکی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، کفر کرتا ہے، اپنی زندگی کے ایام پورے کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ یہ جہان یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جہان جب سکرات اور غمرات موت شروع ہوتا ہے، جب موت کا نشہ آنے لگتا ہے اور موت کی تکلیف شروع ہوتی ہے، تو مرنے والے کو آخرت کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، سکرات کے وقت کی توبہ بھی معتبر نہیں ہے، ایمان بھی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کا یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، اب اس کا یہ ایمان بالمشاہدہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں فرشتے نظر نہیں آ رہے، مرنے والا فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں جنت جہنم نظر نہیں آ رہی، مرنے والے کو جنت جہنم نظر آ رہی ہے۔ ہمیں وہ حالات نظر نہیں آ رہے جو اس پر ہو رہے ہیں۔ یہ نیک ہے تو اس کے ساتھ بہترین سلوک ہو رہا ہے، فرشتے اسے تسلیاں دے رہے ہیں، اس کی ڈھارس بندھوا رہے ہیں، اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ انہیں ان کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، اور وہ فرشتے اس کا اکرام کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ اور اگر کافر ہے، منافق ہے، بدکار ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کی بے اکرامی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، روح کھینچ رہے ہیں۔ اس کی روح بھاگ رہی ہے اور وہ پکڑ کر اس کو کھینچ رہے ہیں، یوں کہ جیسے رگ سمیت اس کی روح باہر آ رہی ہے۔ گندے ٹاٹ میں لپیٹ رہے ہیں، بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ رہے ہیں، اور تھپڑ رسید کر رہے ہیں، اور جا رہے ہیں۔ مجھے نظر نہیں آتا، آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن مرنے والا دیکھ رہا ہوتا۔ یہ جہان الگ شروع ہو گیا ہے، اس عالم کا نام ہے عالم برزخ۔ یاد رکھیے، قرآن نے اس جہان اور اس عالم کا ذکر کیا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے برزخ کا جہان ہے قیامت تک۔ اور برزخ کس کو کہتے ہیں؟ برزخ اوٹ کو کہتے ہیں، آڑ کو کہتے ہیں، رکاوٹ کو کہتے ہیں۔ گویا کہ اب ایک رکاوٹ آ گئی ہے، اوٹ آ گئی ہے، اب تمہیں نظر نہیں آئے گا جو اس پہ گزر رہا ہے۔ یہ بولے گا تم نہیں سنو گے، یہ سنے گا تم نہیں سنو گے، یہ دیکھے گا تمہیں محسوس نہیں ہوگا۔ اس کو حیات ہوگی اور
عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ جہان الگ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، نہ تمہیں اس کی روح نظر آ رہی ہے، نہ تمہیں اس کے جسم پر ہونے والے حالات نظر آ رہے ہیں۔ تمہیں حکم ہے جاؤ دفن کرو قبر کے اندر، قبر میں ایک پورا جہان ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ برزخ کا جہان ہے، عالم برزخ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں اللہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی بتاتے ہیں، اور ان پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے بغیر آپ مومن نہیں ہیں۔ والذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں بخشش انہیں ملے گی، اجر انہیں ملے گا، بن دیکھے مانو۔ پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، تقوی والے وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا بولو، تم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ بولتے نہیں ہو، اونچا بولو نہیں، لیکن اللہ کو مانتے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا بولو، لیکن مانتے۔ ہم نے جنت کو دیکھا بولو، لیکن ہم مانتے ہیں۔ آپ نے جہنم کو دیکھا نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کے کہنے پہ مانتے ہیں، اللہ کے رسول جو سچوں کے سچے ہیں ان کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں بالکل ایسے ہم تسلیم کرتے ہیں برزخ بھی حق ہے، قبر بھی حق ہے، قبر کا عذاب بھی حق ہے، قبر کا ثواب بھی حق ہے، قبر کی نعمتیں بھی حق ہیں، قبر کا عذاب بھی حق ہے، قبر کا آرام بھی برحق ہے، اور قبر کی بے چینی بھی برحق ہے۔ جو میرے اللہ نے، میرے اللہ کے حبیب نے فرمایا سب برحق۔ یہ برزخ ہے۔ آپ کہیں گے اللہ دکھاتے کیوں نہیں؟ ہمیں بھی تو نظر آئے نا عذاب قبر ثواب قبر۔ ہمیں اگر نظر آئے گیا عذاب قبر ثواب قبر، اللہ ہمیں دکھا دیں تو پھر ہم دیکھ کر ایمان لائیں گے، بن دیکھے ایمان نہیں لائیں گے، اور دیکھ کر ایمان لانا اللہ کو قبول نہیں، مشاہدے کا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی دیکھ کر ایمان لاتا ہے ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ فرعون نے دیکھ کر ایمان قبول کیا، جب موت کے اس نے فرشتے دیکھے ڈوب رہا تھا تو اس نے اعلان کیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، قال الآن، اب تو ایمان لاتا ہے، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا اب کا ایمان قبول نہیں ہے، ایمان غرغرہ قبول نہیں ہے، اور توبہ غرغرہ قبول نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ یقبل عن العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں جب تک اسے موت کا غرغرہ نہ شروع ہو جائے۔ جب موت کا غرغرہ شروع ہو گیا اس کے سامنے اب حالات سامنے آ گئے، اب ایمان قبول نہیں، اس لیے اللہ نے قبر کا عذاب ثواب، قبر کے حالات، قبر کے احوال چھپا دیے اور اللہ کے نبی کے ذریعے بتلا دیے تاکہ ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو، قبر کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو۔ یہ فلسفہ ہے عذاب قبر نہ دکھانے کا۔ حضور نے بتایا آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، آمنا وسلمنا، حضور نے بتایا ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا، ہمیں کوئی انکار نہیں۔ ہم اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھتے، اس سے زیادہ ہمارا اس پر ایمان ہے جو حضور کے کہنے پہ ہم مان رہے ہیں۔ ہماری آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے، حضور غلط نہیں فرما سکتے، اللہ کے نبی غلط نہیں فرما سکتے۔ جیسے بچے کے بارے میں نے عرض کیا
حضور نے 1450 سال پہلے فرمایا 4 ماہ بعد بچے میں روح پھونکی جاتی ہے اور مراحل سے بچہ گزرتا ہے۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے، آج کا ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے، میرے نبی کی تصدیق کرتا ہے، یہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں، حضور نے اللہ کی وحی کی بنیاد پر فرمایا، اللہ کے بتانے پہ فرمایا۔ اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے آدمی کے ساتھ، اس کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ فکر پیدا ہو کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ پچھلے جمعے سے میں مرنے کے بعد کے حالات بتا رہا ہوں۔ مومن مرتا ہے، اس کی موت کے وقت اکرام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا فرشتہ، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور فرشتہ سامنے آتا ہے، بڑی نرم گفتگو کرتا ہے، پیاری گفتگو کرتا ہے، سریلی گفتگو کرتا ہے۔ اس کے سامنے تاحد نگاہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے پاس جنت کا غلاف ہوتا ہے، یہ غلاف بڑا خوشبودار ہوتا ہے، اس کا ایک ٹکڑا اگر زمین میں کھول دیا جائے پوری زمین معطر ہو جائے۔ اور پھر وہ روح قبض کرتا ہے، مومن کی روح قبض ہوتی ہے۔ جیسے مشک کا منہ کھولو پانی نکل جاتا ہے، ٹیوب کی کبال نکالو تو ہوا نکل جاتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکال لی جاتی ہے۔ جیسے اس کو چیونٹی نے کاٹا ہو، موت اتنی آسان ہے، فوراً روح کو جنت کے غلاف میں لپیٹتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں، کیوں؟ یہ اس فرشتے کو دیکھ رہا ہے جو اس کی روح قبض کر کے جا رہا ہے۔ فرشتے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اس کی روح کو لے کے آسمانوں کی طرف یہ فرشتے جا رہے ہیں۔ آسمان والے کہتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ فلاں کی روح ہے۔ استقبال ہوتا ہے آسمانوں پر، اس مرنے والے کا آسمانوں پہ استقبال ہو رہا ہے، اس کے بہترین لقب کے ساتھ اس کو مرحبا کہتے ہیں۔ دنیا میں اس کو جو لقب پکارا جاتا تھا عزت کے، اس نام کے ساتھ اس کو کہتے ہیں، عالم وسالم مرحبا، مولانا صاحب مرحبا، شیخ صاحب مرحبا، ملک صاحب مرحبا، چودھری صاحب مرحبا، فلاں بن فلاں مرحبا۔ ہر آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا پروٹوکول ہے۔ پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ تعالی کا عرش۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے بندے کو واپس لے جاؤ۔ اس لیے کہ ہم نے اس کو زمین سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے اس کو زمین سے پیدا کیا، ہم نے زمین میں اس کو لوٹایا، اور زمین سے ہم قیامت کے دن اسے دوسری بار اٹھائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ روح واپس آتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے فرشتے اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے مومن کو قبر میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی،
مومن قبر میں بڑے اطمینان کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کو کوئی گھبراہٹ اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے یجلس الرجل الصالح فی قبرہ غیر فظع ولا مشغوف، نیک آدمی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اسے نہ کوئی پریشانی نہ کوئی گھبراہٹ، بغیر گھبراہٹ کے آرام سے بڑے سکون کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، میں نے پچھلے جمعے وہ روایت پیش کی تھی، اس کا ایمان، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے اعمال اس کے ارد گرد آ جاتے، اس کی حفاظت کرتے، اسے یوں لگتا ہے کہ نماز عصر قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کہتا ہے دعونی اصلی دعونی اصلی، ذرا ٹھہرو مجھے نماز تو پڑھنے دو، میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہ وہی کہتا ہے جس کو دنیا میں نماز کی عادت ہوتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں من ربو کا، کہتا ہے ربی اللہ، من نبیو کا، ما تقول فی هذا الرجل، حضور کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاءنا بالبینات والہدی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس ہدایت لائے، ہمارے پاس اللہ کی آیات لائے، دلائل لائے، ہم ان پر ایمان لائے، ہم نے انہی کے ساتھ زندگی گزاری، ہم نے انہی کے کلمے پہ موت قبول کی۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ بھائی دین کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، رب کے بارے میں سوال ہوگا، رسول کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر مومن ہو تو مانو تعجب ہے اس جج پر جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ حضور کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر گستاخان رسول کو راستے دینے کے لیے کہتا ہے کمیشن بناؤ۔ اب ہائی کورٹ نے نیا آرڈر جاری کر دیا تاکہ یہ گستاخی رسول کا قانون ختم ہو۔ ایک عرصے سے اس پر محنت ہو رہی ہے کہ گستاخی رسول کے خلاف جو ملک میں قانون ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب ایک نئی چال شروع کی جا رہی ہے، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا۔ اللہ کے نبی کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، لا قانونیت ہوگی، لوگ خود قانون کو توڑیں گے، حکومت ہوش کے ناخن لے، غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کو ناراض نہ کرو، ورنہ قبر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، فرشتوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور اگر اللہ نے پردے ہٹا دیے جیسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرا رسول اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ اب ایک فرشتہ آواز دے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک فرشتے نے آواز دی، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آ رہی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ لہذا فَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو، جنت کا سوٹ لاؤ، اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو۔ وَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا روشن دان اور کھڑکی کھول دو۔
بزنس کلاس کی ٹکٹ ہو تو لاؤنج بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اکانومی کلاس کی ٹکٹ ہو تو لاؤنج ہلکا ہوتا ہے۔ جنت میں جانے والا ہے تو اس کا یہ لاؤنج ہے، انتظار گاہ ہے قبر۔ یاد رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں جنت جہنم تو مرنے کے تو قیامت میں ملیں گے، حساب و کتاب کے بعد ملیں گے، تو کیا ہے؟ تو بھائی قبر کا عذاب ثواب کیا ہے؟ اس کو دو مثالوں سے سمجھو، قبر کا عذاب اور ثواب۔ قبر کا ثواب ویٹنگ ایریا ہے، انتظار گاہ ہے۔ جو لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں انہیں پتہ ہے، ایک وی آئی پی لاؤنج ہوتا ہے، ایک سی آئی پی لاؤنج ہوتا ہے، ایک بزنس کلاس والوں کے لیے الگ لاؤنج ہوتا ہے، اور عام اکانومی کلاس والوں کے لیے سادہ انتظار گاہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک انتظار گاہ ہے، قیامت تک کے لیے مردہ انتظار میں ہے، مرنے والا انتظار میں ہے، اس کا لاؤنج بنایا گیا ہے اس کے اعمال کے مطابق۔ نیک آدمی کا لاؤنج یہ ہے کہ اس کی جو قبر ہے وہ وی آئی پی روم ہے، کہو سبحان اللہ، وہ وی آئی پی روم ہے، ہائے ہائے ہائے، بہترین قسم کا لاؤنج ہے، کھلا ہے تا حد نگاہ، کھل جاتا ہے۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، میرے بندے نے سچ کہا۔ لہذا اس کو جنت کا بستر دے دو، جنت کے کپڑے دے دو، اس کی قبر کو وسیع کر دو، فراخ کر دو۔ فَيُفْسَحُ لَهُ قَبْرُهُ مَدَّ بَصَرِهِ، حد نگاہ تک اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دے، بولو آمین تو کہو نا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے تا حد نگاہ قبر فراخ کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اے سی کی کیا ٹھنڈک ہے جو جنت سے ہوائیں آ رہی، فَيَاتِيهَا مِن رَوْحِهَا وَرَيْحَانِهَا، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور جنت کی نعمتیں آ رہی ہیں۔ فَيَاتِيهَا مِن رَوْحِهَا وَرَيْحَانِهَا، اور بعض روایات میں آتا ہے اس کو دلہن کی طرح قبر کو سجایا جاتا ہے اور دلہن کی طرح اس کو آرام کروایا جاتا ہے۔ سوال جواب ہو گیا۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے نم کنوم العروس لا یوقظہ الا احب اہلہ، ارے پیارے ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، دلہن کو دولہا کے بغیر کوئی جگاتا نہیں ہے، تجھے بھی اللہ کے بغیر اب قیامت کی صبح تک کوئی جگائے گا نہیں، سو جا آرام سے، مزے کر۔ ایک یہ موت ہے، ایک یہ عزت ہے، ایک یہ اکرام ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما، عطا فرما۔ بولتے نہیں ہو، نہیں چاہیے قبر، یا ایمان نہیں ہے۔ دلہن کی طرح اس کو سلایا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، میں پہلے بتا چکا ہوں، کیوں؟ جہان الگ ہے، وہ برزخ کا جہان ہے، یہ ویٹنگ ایریا ہے، لاؤنج ہے، اور ملزم کے لیے ایسے ہے جیسے جیل سے پہلے تھانہ، کافر، منافق، بدکار، مشرک جہنم میں جانا ہے، جہنم اس کی جیل ہے، اور جیل سے پہلے حوالات کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ قبر اس کے لیے حوالات ہے، اس کے لیے تھانہ ہے۔ ایک یہ انجام ہے، اور ایک یہ بھی انجام ہے، مرنے والا مر رہا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، مرتاب ہے، بدکار ہے، فرشتے آئے، خوفناک، ہیبت ناک شکل میں فرشتہ آیا، حدیث میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں جہنم کا ٹاٹ ہے، بدبودار ہے، اگر ذرا سا زمین میں کھل جائے تو پوری زمین میں بدبو ہو جائے۔
یہ اس میت کے پاس آتا ہے. قرآن تو کہتا ہے اسی وقت اس کی پٹائی شروع کرتا ہے فرشتہ. اللہ کے فرشتے مرنا شروع کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، عذاب قبر کی حدیثوں. قرآن کو تو مانو. قرآن کی کئی آیتیں عذاب ثواب قبر کو بتا رہی ہیں. قرآن کو تو مانو نا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں عذاب قبر پر جو دلائل ذکر کیے ان میں یہ آیت قرآنی بھی ذکر کی ہے. امام بخاری استدلال کر رہے ہیں. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ. کافر موت کے نشے میں ہیں اور اللہ کے فرشتے ہاتھ ان پر لمبے کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے اليوم اليوم، آج تجزون عذاب الہون، ذلت کا تمہیں عذاب ملے گا. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ پہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ پہ بہتان لگاتے تھے. وبما کنتم عن آیاتہ تستکبرون، اللہ کی آیات سے تم تکبر کرتے تھے. ابھی سے پٹائی شروع. تمہیں نظر آئی؟ بولو کبھی نظر نہیں آئی، کبھی نظر نہیں آئی. حالانکہ پٹائی قرآن کہتا ہے پٹائی ہو رہی ہے، پٹائی لگ رہی ہے. کیوں نظر نہیں آئی؟ جہان الگ ہے، عالم برزخ ہے. رائے میں ایک بزرگ بیان کرتے تھے، حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اونچے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، پختہ علم والے تھے. مجھے ان کی ایک تقریر یاد ہے، میں نے خود سنی اجتماع میں. کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے پوچھا حضرت قبر کا عذاب کبھی نظر نہیں آیا، قبر کا ثواب کبھی نظر نہیں آیا. تو حضرت فرماتے میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ انسان، تم ڈاکٹر ہو، انسانی جسم میں شوگر ہے؟ کہا جی بالکل ہے. بعض لوگوں کی شوگر بڑی ہوتی ہے، شوگر میٹھے کو کہتے ہیں. انسانی جسم میں آئرن ہے؟ کہنے لگے جی بالکل ہے. جن کا آئرن کم ہو وہ گولیاں کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں. ہمارے یہ ڈائلیسس سینٹر ہے ہمارے ٹرسٹ کا بنا ہوا غربا کے لیے. تو یہ جو بیچارے گردے فیل مریض ہوتے ہیں ان کا آئرن کم ہو جاتا ہے تو ان کو آئرن کے ہم انجیکشن لگاتے ہیں. آئرن لوہے کو کہتے ہیں، انسانی جسم میں لوہا بھی ہے. اچھا انسانی جسم میں نمک بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی بالکل، انسانی جسم میں نمک بھی ہے، انسانی جسم میں نمکینیات بھی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا 1 کلو چینی شوگر، 1 کلو شوگر آپ جسم سے نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ کیا آپ ½ کلو لوہا اور آئرن جسم سے نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا کوئی 1 پاؤ نمک آپ جسم سے نکال کے دکھا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب چونک گئے، کہنے لگے مولانا صاحب یہ آئرن اور طرح کا ہے، جسم میں موجود آئرن اور طرح کا ہے، یہ نمک اور طرح کا ہے، جسم میں موجود نمک اور فاسفورس اور طرح کا ہے، یہ شوگر اور طرح کی ہے، جسم میں موجود شوگر اور طرح کی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا رے ڈاکٹر صاحب یہ دنیا کی آگ اور طرح کی ہے، قبر کی آگ اور طرح کی ہے. وہ جہان الگ ہے، وہ عالم الگ ہے. روح نکالتے ہیں، روح جسم میں حرکت کرتی ہے اور یہ ایسے کھینچتے ہیں روح کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کافر منافق کی روح، بدکار کی روح اس طرح کھینچتے ہیں جس طرح، اللہ اکبر، گوشت بھوننے والی سلائی کو تر کپاس کے ساتھ کھینچا جائے اور صاف کیا جائے، جلدی سے تر کپاس، بھیگی ہوئی کپاس اس پہ پھیری جاتی ہے اور بعض روایات میں آتا ہے رگوں سمیت اس کی روح کھینچی جاتی ہے. قرآن نے اشارہ کیا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر روح کھینچتے ہیں، والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی قسم جو بند کھول کر روح نکال لیتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی روح ہے، روح نکل گئی، جلدی سے وہ ٹاٹ ڈالا اس پر، اوپر لے گئے، جہاں سے گزر رہی ہے لوگ کہتے ہیں خبیث آدمی ہے، گندا آدمی ہے، او گندی جی، او گندی جان، اس کے گندے گندے القاب کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، آسمان تک جاتی ہے روح۔ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلے گا، لا تفتح لهم ابواب السماء، قرآن کہہ رہا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، نہ کافر کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے جب تک کہ اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نہ گزارو، سوئی کے سوراخ سے نہ گزارو، اس وقت تک یہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزارنا ناممکن، ایسے کافر مشرک منافق کا جنت میں جانا ناممکن۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، روح پھینک دی جاتی ہے زمین کی طرف، قبر میں لوٹائی جاتی ہے، جسم میں لوٹائی جاتی ہے، بٹھایا جاتا ہے، یہ گھبرا کے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ دو فرشتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، یہ اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں، یہ بڑی گھبراہٹ میں ہے، اس سے پوچھتے ہیں او بتا من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی هذا الرجل فی ای عمل کنتا، کون سے تیرے اعمال ہیں، رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے مجھے نہیں پتا، سمعت الناس یقولون فقلت، لوگ جو باتیں کہتے تھے میں سنتا تھا، میں بھی ویسے بولتا تھا، جو لوگوں کا عقیدہ تھا میرا بھی وہی عقیدہ تھا، لوگ جو بک بک کرتے تھے میں بھی وہی بک بک کرتا تھا۔ میڈیا سے متاثر نہ ہوا کرو، کافروں کی باتوں سے متاثر نہ ہوا کرو۔ آواز آتی ہے آسمان سے، فَيُنَادِي مِنَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ عَبْدِي، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، لہذا اس جھوٹے آدمی کے لیے فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، انگاروں کا بستر لگا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، جہنم کی کھڑکی کھول دو، فَيَأْتِيَا مِن سَمُومِهَا وَحَرِّهَا، جہنم کی گرمی اور بدبودار ہوا اس کی قبر میں آتی ہے، وَيُزَيَّقُ لَهُ قَبْرُهُ، قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اتنی تنگ کر دی جاتی ہے، فَيَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اعاذنا اللہ، اللہ مجھے آپ کو محفوظ رکھے، آمین کہو۔ یہ حق ہے، قبر کے عذاب حق ہیں، طرح طرح کے عذاب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَيُضْرَبُ لَهُ بِمِطَارِقٍ، فرشتہ گرز ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو مارتا، فَيَصِيرُ تُرَابًا، مٹی مٹی ہو جاتا ہے، سانپ مسلط، اونٹ کی گردن جتنے موٹے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اتنی اس کی چیخ ہے، اتنی اس کی پکار ہے قبر کے اندر، فَيَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز کو سنتی ہے، جن اور انسان نہیں سنتے۔ وَلَوْ سَمِعَ لَصَعِقَا، اگر انسان اور جن اس کی چیخ اور پکار کو سن لیں تو بے ہوش ہو جائے۔ اتنا خطرناک قبر کا عذاب ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں، حضور نے خود فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔
کوئی اس کا انکار نہ کرے. قبر کے عذاب کا انکار اللہ کی توحید کا انکار ہے, اللہ کی قدرت کا انکار ہے. عذاب القبر حق. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عذاب القبر حق زغطۃ القبر حق. قبر بھیجتی بھی ہے, قبر دباتی بھی ہے, قبر کا دبانا بھی حق ہے. اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے زغطہ قبر, یہ تو شرح عقائد میں بھی لکھا ہوا ہے, ہمارے یہ علماء طلبہ پڑھتے پڑھاتے ہیں. زغطۃ القبر حق ہمارے عقائد اور علم کلام کی کتابوں میں. قبر کا بھیجنا حق ہے. ہر آنے والے کو قبر ایک دفعہ جھٹکا دیتی. امی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ, مجھے تو جب سے میں نے سنا کہ قبر جھٹکا لگاتی ہے مجھے نیند نہیں آتی, میں سو نہیں سکتی. میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو پریشان نہ ہو, مومن کو قبر اس طرح بھیجتی ہے, اس طرح دباتی ہے جیسے بچے کے سر میں درد ہو جائے ماں اس کا سر دباتی ہے. سبحان اللہ کہو. اور کافر کو قبر ایسے بھیجتی ہے جیسے انڈے پہ پتھر مارا جائے اس کا کچومر نکل جاتا ہے, ایسے ہی قبر کافر کو ایسے بھیجتی ہے اس کا کچومر نکل جاتا ہے. یہ احوال قبر ہیں, برحق ہیں. اور یاد رکھو روح کا جسم سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے, اس تعلق کی وجہ سے جسم پہ بھی عذاب ہے اور روح پہ بھی عذاب ہے. جسم پہ بھی ثواب ہے, روح پہ بھی ثواب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا تھا حضرت عذاب اور ثواب صرف روح کو ہے یا صرف جسم کو ہے؟ تو ابن عباس نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا تھا, بڑی شاندار مثال. فرمایا ایک اندھا ہے اور ایک ٹنڈا ہے, اس کے ہاتھ کوئی نہیں. ایک اندھا ہے اس کی آنکھیں کوئی نہیں. شوق چڑھا ہے چوری کریں. ہاں اللہ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے تو لوگوں نے ڈکیٹیاں نہیں چھوڑی, اب سی سی ڈی کے ڈر سے چھوڑ دی ہے. 10 یہ بھی گیا وہ بھی گیا, روزانہ 8-10 ڈاکو مار رہے ہیں. چلو کسی طرح امن تو ہو, الحمدللہ کہو نا الحمدللہ. ورنہ مجال ہے کوئی 125 موٹر سائیکل نیا خرید لے, جیسے ان کے باپ کی وراثت ہو ایسے تاڑتے ہیں, اور اگلے دن ڈکیٹی. یہ سی سی ڈی کا کیا عذاب ہے؟ عذاب تو اصل قبر میں آنے والا ہے, اس سے ڈرو. حضور نے صحابہ سے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر, اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو, اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. امی عائشہ کہتی ہیں ایک یہودی عورت آئی, اس نے آ کے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر, عائشہ تجھے اللہ قبر کے عذاب سے بچائے. میں نے حضور سے پوچھا کیا آقا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہے پھر اس کے بعد میں نے جب بھی حضور کے سامنے نماز پڑھی, آپ نے ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, پروردگارا مجھے قبر کے عذاب سے بچا, مجھے قبر کے عذاب سے بچا. ابن عباس کہنے لگے ایک اندھا ہے اور ایک بولو یار ٹنڈا ہے. ٹنڈا کس کو کہتے ہیں؟ ٹنڈان منڈان یک چشم شل, ہراں جا کے باشن دراں جا خلل. ہاتھ کوئی نہیں, ہاتھ کوئی نہیں. میں آپ ہاتھ والے ہیں, کہو الحمدللہ, کہو نا. جن کو نہیں دیے اللہ نے ان سے پوچھو ہاتھ کی قدر. یہاں ایک قاری صاحب ہے, قریب ایک گاؤں میں رہتے ہیں, اللہ اکبر. مجھے حیرت ہوئی, میں نے پوچھا استنجا کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگا پاؤں سے کرتا ہوں. کوئی کھانا کھلانے والا نہ ہو تو پاؤں سے کھانا کھاتا ہے. میں اور آپ ہاتھوں والے ہیں, اللہ نے دیے ہیں, اس کے پیدائشی کوئی نہیں. ٹنڈا ہے, ایک ٹنڈا, ایک اندھا ہے, دونوں نے کہا چوری کرتے ہیں. چلو باغ میں چونسا پکا ہوا ہے, آج بڑا دل ہے, آم کھاتے ہیں. باغ میں پہنچ گئے,
ٹنڈے نے کہا میں تو توڑ نہیں سکتا، آنکھیں میری ہیں، تجھے میں اٹھا لیتا ہوں اپنے کندھے پر، تو توڑ، مل کے کھائیں گے۔ ٹنڈے نے اندھے کو اٹھا لیا، دونوں چل پڑے، آم توڑے، ٹبکے توڑے، پھل توڑے، پھل کھائے، دونوں نے مل کے چوری کی، مزے اڑائے، پکڑے گئے۔ ابن عباس نے فرمایا سزا کس کو ہوگی؟ نہیں بتاتے، نہیں سمجھے۔ فرمایا بتاؤ سزا کس کو ہوگی؟ اندھے کو ہوگی، ٹنڈے کو ہوگی، دونوں کو ہوگی؟ لوگوں نے کہا حضرت دونوں کو ہوگی، شریک جرم ہے دونوں۔ اندھے نے بھی، اندھا اکیلا چوری نہیں کر سکتا تھا، ٹنڈا اکیلا پھل نہیں توڑ سکتا تھا، دونوں نے مل کے چوری کی ہے، سزا دونوں کو ملے گی۔ ابن عباس نے فرمایا جرم روح نے بھی کیا تھا، جسم نے بھی کیا تھا، عذاب دونوں کو ملے گا۔ رات کو جب نماز پڑھی تھی، مجاہدہ تہجد پڑھی تھی، مجاہدہ بدن نے بھی کیا تھا اور روح نے بھی کیا تھا، ثواب دونوں کو ملے گا۔ نہیں سمجھے بات میں نے کیا کہا ہے؟ اجر دونوں کو ملے گا، ثواب دونوں کو ملے گا۔ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، آمین کہو۔ مرنے کے بعد واسطہ پڑھنا ہے، پیپر پہلے بتا دیا گیا ہے، تیاری کر کے آؤ، ایگزامینیشن ہال قبر ہے، ایگزام ہونے والا ہے، یہاں نظام الگ ہے، وہاں کوئسچن پیپر پہلے بتا دیا گیا ہے، کرو تیاری۔ یہ سوالیہ پرچہ ہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی هذا الرجل فی ای اعمال انت۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، یاد رکھو۔ حضور ایک خچر پہ سوار تھے، اب جا رہے تھے، قبروں کے پاس سے خچر گزرا، خچر بھدکنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ قبریں کن کی ہیں؟ بتایا گیا یہ فلاں فلاں کی قبریں۔ فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرا ایمان ہے اللہ نے اپنے نبی کو وہ آنکھیں دی، میری آنکھیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو حضور کی آنکھیں دیکھتی تھی، سبحان اللہ کا۔ میں اور آپ قبر کے عذاب کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے اپنے نبی کو دکھلا دیا۔ میں اور آپ قبر کے عذاب کو نہیں سن سکتے، اللہ نے اپنے نبی کو سنوا دیا۔ انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ معمولی گناہ جن کو تم سمجھتے ہو، جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، ان گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تمہارے ہاں تو وہ روٹین کی بات ہے، روٹین کے ان کاموں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو تم روٹین سمجھتے ہو۔ اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، یہ ایک چغلیاں کھاتا تھا، اس کی سن کے اس کو لگائی، اس کی سن کو اس کو لگائی، اس کی سن کر اس کو لگائی، یہ چغلیاں کھایا کرتا تھا، اس وجہ سے ایک کو عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَسْتَنزِهُ عَنِ الْبَوْلِ وَفِي رِوَایَةٍ فَلَا يَسْتَتِرُ عَنِ الْبَوْلِ، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں اور قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے چغلی کھانا اس سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ چغلیاں نہ کھایا کرو، لوگوں کو لڑوایا نہ کرو، نہ عورتیں نہ مرد، عورتوں کو بھی کہو۔ بعض لوگوں کا مستقل یہی کام ہوتا ہے، فساد ڈلوانا، لڑائیاں کروانا۔ فرمائیے چغل خور ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، قبر میں بھی عذاب ہے۔ دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، استنجا نہیں کرتا۔ آج کل نیا فیشن ہے، پینٹ پہن لو، کھڑے کھڑے منہ تو اور بغیر استنجا کیے چل دو، پینٹ ناپاک، بدن ناپاک، یہ قبر عذاب قبر کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس سے بچو۔ جانوروں کے چھینٹوں سے بچو، جانوروں کے پیشابوں کے چھینٹوں سے بچو، اپنے بچوں کے پیشابوں کی چھینٹوں سے بچو۔ اس سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ اور کچھ چیزیں عذاب قبر سے بچانے والی ہیں، وہ بھی بتا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھو۔ صحابی نے خیمہ لگایا جنگل میں،
پتہ نہیں تھا کہ نیچے قبر ہے. ترمذی کی روایت. خیمہ لگایا. رات کو اچانک کسی کے سورہ ملک پڑھنے کی جنگل میں آواز شروع ہو گئی. ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خیمے میں بیٹھ کر سورہ ملک پڑھ رہا ہے. 30ویں پارے کی ملک، 30ویں پارے کی پہلی سورت، 29ویں پارے کی پہلی سورت. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. آواز شروع ہو گئی. ادھر دیکھا نظر نہ آئی. حضور کو آ کر بتایا. حضور نے فرمایا یہاں قبر تھی اور اس قبر کا مدفون سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. اللہ نے اس کی اس تلاوت والے عمل کو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا ہے. کہو سبحان اللہ. سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے. سورہ سجدہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. حدیث میں آتا ہے یہ سورہ ملک اور سورہ سجدہ دونوں قبر میں آ کر اس کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں یا اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. اپنے پڑھنے والے پر سایہ کر لیتے ہیں یا لپٹ جاتے ہیں. بھائیو یہ عذاب قبر سے بچانے والی چیزیں ہیں. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں ان کے لیے قبر کا عذاب کا اعلان کر دیا گیا. انہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا. جمعرات جس کو موت آ جائے، جمعہ جس کو موت آ جائے، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. کہو سبحان اللہ. پیٹ کی بیماری میں مر جانے والا عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. المبطون شہید، پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جانے والا شہید ہوتا ہے. کوئی حیضے میں فوت ہو گیا، کوئی معدے کی تکلیف میں فوت ہو گیا، وہ شہید ہے. اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اور شہید اس کو بھی قبر کا عذاب نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا شہید کے چند انعامات ہیں. اس کی روح نکلنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کا گھر دکھا دیتے ہیں. اللہ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیتے ہیں. اس سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. وہ فوجی، وہ مجاہد جو سرحد پر پہرا دیتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو بارڈر پر پہرا دینے والا اسلامی ملک کا مسلمان فوجی یا مجاہد، اس پہ بھی عذاب قبر نہیں آئے گا. اللہ اس کو بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. باقی انشاءاللہ آئندہ اگر زندگی رہی تو مرنے والے پہ کیا گزرتا ہے، ایصال ثواب کے بارے میں اور چند دوسری چیزیں انشاءاللہ اس پر عرض کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سنت ادا قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها